برلن میں 3 روزہ عالمی فروٹ فیسٹیول 5 فروری سے برلن کے ایگزیبیشن سینٹر میں سج گیا۔ فروٹ فیسٹیول میں 70 سے زائد ممالک سے قریب 3000 نمائش کنندگان نے شرکت کی، جس میں پاکستان کے متعدد کمپنیز نے مشترکہ طور پر 7 اسٹال لگائے، جبکہ چائنا کے کاروباری حضرات کو شدید جھٹکا لگا۔ چائنا کے درجنوں اسٹالز بکنگ کے باوجود خالی رہے۔ کورونا وائرس کے خوف کے باعث فروٹ فیسٹیول میں داخلے پر شرکاء سے گزشتہ ہفتوں کے دوران چائنا کا سفر نہ کرنے کا حلفیہ بیان وصول کیا گیا، جبکہ فیسٹیول میں داخلے پر ہاتھوں کو جراثیم کش کیمیکل سے صاف کرنے کی ہدایت کی جاتی رہی۔ فروٹ فیسٹیول میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے 3000 سے زائد اسٹالز لگائے گئے، جبکہ 78000 سے زائد تجارتی کاروباری افراد نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے فروٹ فیسٹیول کا دورہ کیا۔ پاکستان کے اسٹالز پر آم، کینو، کھجوریں اور دیگر سبزیوں، میوہ جات کے اسٹالز پر رش دیکھنے میں آیا۔ فروٹ فیسٹیول کے افتتاح کے موقع پر مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ برلن کے مختلف بزنس کمیونٹی اور ٹریڈرز نے اسٹالز کا دورہ کیا۔ اس سال کے فروٹ فیسٹیولز میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹیکنیکل مشینری متعارف کرائی گئی، جس میں سبزیوں کی پیداوار سے لے کر مخصوص مراحل سے گزرنے کے بعد پیکنگ تک نئی مشینری پیش کی گئی۔ کاروباری افراد نے نئی متعارف کرائی گئی مشینریوں کی تعریف کی۔ فروٹ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد سبزی و پھل فروٹ کی تازہ مصنوعات کی تجارت کو فروغ دینا تھا۔ فروٹ فیسٹیول سے دنیا بھر کی منڈیوں تک رسائی اور کاروباری افراد کو تجارت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فروٹ فیسٹیول سے چھوٹے کاروباری افراد کو اپنی مصنوعات کی عالمی منڈی تک رسائی میں مدد ملے گی۔ فروٹ فیسٹیول میں پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے سبزی اور پھل کی مختلف کمپنیوں کو آم، کینو، سبزی، کھجوروں سمیت دیگر سبزیوں کو عالمی منڈی تک رسائی میں کامیابی ملی۔ اس موقع پر آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل امپورٹ ایکسپورٹ تنظیم کے صدر وحید احمد نے کہا کہ پاکستان نے اس بار چند ایک آئٹم پیش کیے۔ امید ہے کہ اگلے سال ہم بھرپور طریقے سے فیسٹیول میں حصہ لیں گے تاکہ پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ ہو۔ اس سال نئی حکومت نے مختلف شعبوں میں بہتر اقدامات کیے ہیں۔ امید ہے اگلا سال بہت بہتر ہو۔ آج جو میں یہاں پہ آیا ہوں خاص کر دیکھنے کے لیے کیا ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، کافی میں نے چیزیں دیکھی یہاں ٹیکنالوجی کے اندر، جس کے اندر ہم نے مشینیں دیکھی، پیکیجنگ دیکھی، گرین ہاؤسز دیکھے، ہائیڈروپونک ڈرائی ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ٹیکنالوجیز دیکھی ہے، نرسری دیکھی ہے، اور سیڈ کی کمپنی سے بھی ملاقات ہوئی، جو کیمیکلز بیچتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ ہے پاکستان میں، اور ہماری ایگریکلچر بہت ہرٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم 72 سال سے وہی پریکٹس کر رہے ہیں جو 72 سال سے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ اب ضرورت کیا پاکستان کو چینج کرنا؟ کلائمیٹ کب تک سپورٹ کرے گا؟ اس لیے کہ 2009 سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ شروع ہوا سیلاب کے وقت سے، اور ابھی تک امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے ہر سال۔ اگر میں آپ کو پاس ہی کا ایگزامپل دوں، ٹماٹر کی پرائس 400 سے لے کے 500 روپے تک پرائسیں چلے گئی ہیں۔ کیوں گئی ہے گلوبل وارمنگ میں؟ کیونکہ ہماری بارشوں کا موسم جو ہے وہ پیٹرن جو ہے چینج ہو گیا، وقت سے پہلے بارشیں ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ گلوبل وارمنگ ہے۔ جب وقت سے پہلے بارشیں ہوئیں تو پھر جو ڈیزیز بڑھتا ہے، جو انسیکٹ اٹیک کرتا ہے، تو اس کا بھی پیٹرن چینج ہوتا ہے، تو کسان بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ تو آج میں یہی بات کروں گا، ہماری جو ضرورت ہے، گرین ہاؤسز کی ضرورت ہے، ہائیڈروپونک کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہم جب تک پاکستان میں نہیں لگائیں گے تو ہم اپنی لوکل کراپ کو بھی نہیں بچا سکیں گے، اور ایکسپورٹ کی جو مارکیٹ ہے اس سے بھی ہم لوز کریں گے۔ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے رہنما وحید نے کہا کہ ہم پاکستان کے تاجروں کو ہر قسم کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں تاکہ پاکستانی تاجر برادری کو دیار غیر میں اپنا کاروبار اور امپورٹ ایکسپورٹ کو فروغ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، اور ہر موسم کا پھل مارکیٹ میں ضرور ہوتا ہے، جس کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہماری کوشش ہے یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے جائیں، اور یہاں کی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں، اور پاکستان لے کے جائیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، اور پاکستان سے ٹیکنالوجی جو ہے دوسرے ملکوں میں بھی ٹرانسفر کریں، ایکسپورٹ کریں۔ پاکستان کا ریونیو جنریٹ ہوگا، پاکستان میں روزگار بڑھے گا، اور ہماری ایگریکلچر، جو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر کنٹری ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر کنٹری تو ہے، مگر آج پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ یہ کیسی ایگریکلچر کنٹری ہے جہاں پہ پانی کی کمی ہے، ہر چیز کی ہے، کیونکہ ہم پانی بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈپ ایریگیشن پہ ہمیں جانا پڑے گا، اگر اس پہ نہیں جائیں گے تو ہم پانی ضائع کرتے رہیں گے۔ پانی کم دینا
بھی کراپ کو نقصان ہے اور پانی زیادہ دینا بھی کراپ کو نقصان ہے. آج جو فلڈ سسٹم میں پانی دینے کا طریقہ کار ہے وہ ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. ہمیں نیو ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا اگر ہم نے آپ کو ایگریکلچر کو سیف کرنا ہے. پاکستانی کاروباری حضرات نے کہا کہ ہمیں اس فروٹ فیسٹیول کے ذریعے اپنے کاروباری حضرات سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے جبکہ نئے خریداروں سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں دنیا کی سب سے بڑی ایگزیبیشن لگتی ہے فروٹس کی، فروٹ لاجسٹک کا، تو اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انڈر ٹیڈیپ اور پاکستان کی پروڈکٹ کو شوکیس کر رہے ہیں. جس طرح تو لوگ آ رہے ہیں، کافی پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہماری پروڈکٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو ہمارا ایکسپورٹ آلریڈی امریکہ اور کافی جگہوں پہ، آسٹریلیا میں، انڈونیشیا میں کافی ریگولر جا رہا ہے ہمارا. تو ابھی یہ کہ یورپ میں اس طرح شوکیس کرنے سے مارکیٹ کو اور ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا یورپ کا. پاکستان میں جو بھی جس بھی سیزن میں اگتا ہے ویجیٹیبل اور فروٹ میں، ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کر سکیں، اور اسی ویژن کو لے کے ہم نے یہ اسٹال یہاں پہ لگایا ہے. اور ہم الحمدللہ پورے یورپ کے کسٹمر سے مل رہے ہیں، UK کے کسٹمر سے مل رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو ہر طرح سے پوری دنیا میں پروڈکٹ وائز اس کو ایک ہم اچھی جگہ پہ مشہور کر سکیں اور ایک اچھا ٹریڈ ریلیشن شپ بن سکے. آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ بائرس ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور نیو بائرس جو ہیں یہاں پہ ان سے انٹریکشن ہو جاتی ہے، جو کہ فالو اپس کے بعد پازیٹیو لیڈس کے ساتھ ہم لوگ ان سے اپنا کوآپریشن سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا یہ ہے فروٹ لاجسٹک جرمنی میں یہ ہے کہ صرف نہ صرف جرمنی سے، باقی پورے یورپ، کینیڈا، رشیا اور فار ایسٹرن مارکیٹ سے بھی بائرس تشریف لاتے ہیں. ہمیں اچھا ایکسپوجر ملتا ہے یہاں پہ ہمارے پوٹیٹوز، آنینس اور کینوز کو پروموٹ کرنے کے لیے. I'm looking forward towards my older buyers and new buyers as well. پرانے لوگ جن سے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں وزٹ کر کے گئے ہیں یہاں پر، اور نئے لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور میٹنگس کے لیے ہم لوگ یہاں پر ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. تھینک یو. متی اللہ، DNN نیوز، برلن. نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.